سورہ البقرہ رکوع نمبر 38 تلاوت الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 38. ترجمہ کنز الایمان، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک یعنی انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بے بھی تو سود ہی کی مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بے کو یعنی خرید و فروخت کو اور حرام کیا سود کو. تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو وہ پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے اور وہ اس میں مدتوں رہیں گے. اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی نہ شکرا بڑا گناہگار. بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کی اور نماز قائم کی اور زکات دی ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو. پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کرو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو نہ اصل مال لے لو نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو، اور اگر قرضدار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض پر بالکل چھوڑ دینا تو تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو. اور ڈرو اس دن سے جس دن اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور پر ظلم نہ ہوگا. سورہ البقرہ رکوع نمبر 38 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 38 کی جو پہلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 274. اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ایک بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 40,000 درہم خرچ کیے، 10,000 درہم رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ، 10,000 ظاہری. اور ایک بار حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی 4 ہی درہم آپ کے پاس تھے، کچھ بھی نہ تھا، آپ نے ان چاروں کو خیرات کیا، 1 درہم رات میں، 1 دن میں، 1 کو پوشیدہ اور 1 کو ظاہر. اللہ کریم نے یہ آیت مبارکہ نازل کر کے سیدنا مولا علی اور سیدنا صدیق اکبر کی طرح
عمل کرنے والے لوگوں کو ایک حوصلہ افزائی بھی دی، ان کی شان مبارک بھی بیان ہو گئی، اور قیامت تک کے لیے سخیوں کو سخاوت کا اصول بتا دیا کہ اگر صدیق اکبر کی طرح تمہارا ہاتھ کھلا ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اگر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرح تمہارے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اسی کو اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہو تو بھی طریقہ مولا علی پاک کا تمہارے سامنے ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت عظام سے محبت کرنے کی اور ایک یکساں محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہی آیت میں ہے صدیق اکبر کی فضیلت بھی اور مولا علی کی فضیلت بھی۔ گویا اللہ پاک یہ فرما رہا ہے، اور جو اس آیت سے جو لب لباب مل رہا ہے وہ یہ کہ ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، بو بکر و عمر عثمان و علی، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، بو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ اور اگر اس کو اس رنگ میں بھی پیش کیا جائے تو ٹھیک ہے کہ ہم مکتب ہیں یاران نبی، ہم مکتب ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان ساروں میں۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ اور پھر اس کے بعد سود کی حرمت کے حوالے سے سود کی مذمت میں آیات مبارکہ نازل ہوئیں، اور سود خوروں کی شامت کا بیان کیا۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے بات یہ ہے کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ معاوضہ مالیہ میں ایک مقدار مال کا بغیر بدل و عوض کے لینا ہے، اور یہ شرعی ناانصافی ہے۔ دوسری بات، سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے کہ سود خور کو بغیر محنت کے مال حاصل ہوتا ہے، اور تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ یہ آسان ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو نقصان پہنچاتی ہے، اور سود کے رواج سے تجارتیں کم ہو جاتی ہیں اور لوٹ کھسوٹ بڑھ جاتی ہے، اور آپس کی محبت اور مودت کا سلوک بھی ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے، اور سود خور اپنے مدیون کی تباہی اور بربادی کا خواہشمند رہتا ہے، کیونکہ جب تک سود کا مال اس کے پاس ہے تو اس کا تو بغیر محنت کے پیسہ آ رہا ہے، وہ تو چاہے گا کبھی یہ اس قابل نہ ہو سکے کہ یہ میری پوری رقم واپس کرے، کیونکہ یہ پوری رقم واپس کرے گا تو میرا نفع ختم ہو جائے گا۔ تو ہمدردی ختم ہو گئی، محبت ختم ہو گئی، باہمی مودت ختم ہو گئی، ظلم آ گیا، تکبر آ گیا، بے دردی آ گئی، یہ سب سود کی لعنتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے معاشروں کو سود کی لعنت سے بچائے۔ اور جب آدمی سود کا عادی ہو تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا ہی نہیں کرتا۔ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ سود میں بڑے بڑے نقصانات ہیں، اور شریعت کی ممانعت جو ہے وہ عین حکمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، خزائن العرفان میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سود خور، رسول پاک کا فرمان ہے کہ سود خور اور اس کے کار پرداز اور سود کی دستاویز اور سود کے کاروبار کو لکھنے والا اور سود کے کاروبار کا گواہ، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ یعنی دو بندوں نے سودی معاملہ کیا، اس پر دو بندوں نے گواہی دی، گواہی دینے والوں پر بھی لعنت، جنہوں نے اس کو تحریر لکھ کر دی وہ تحریر لکھ کر دینے والا بھی لعنتی، اس پر بھی لعنت ہے، برابر کے شریک ہیں سب کے سب گناہ میں۔ اس لیے
مسلمان معاشروں کے اندر بڑے بڑے سیٹھوں اور تاجروں، اللہ سے ڈرو، حیا کرو، سود کو مسلمانوں کے معاشرے میں رواج نہ دو، صدقات کو رواج دو، قرض حسن کو رواج دو، ادھار اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر اپنے رشتہ داروں، دوستوں، جاننے والوں کو اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر ان کو ادھار اور ان قرض اللہ کی رضا کی خاطر دو، ان کو سہولت دو، تھوڑا تھوڑا کر کے واپس لے لو، اس میں اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن تم اگر اس طریقے سے کہ کسی کی مجبوری کے وقت، کسی کی ضرورت کے وقت اس کو مال تم دو، وہ مجبور ہے پہلے ہی، اور اس مال پر تم اپنی طرف سے اس کے اوپر سود مقرر کرتے ہو، شرم کرو، حیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو سود کے لین دین سے ہماری تجارتوں کو، ہمارے بینکوں کو، ہمارے معاملات کو اللہ تعالیٰ پاک کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود خور کا حال اس طرح ہوگا قیامت والے دن کہ سود سے اس کا پیٹ بہت بھاری اور بوجھل ہو جائے گا، اور وہ پیٹ اتنا زیادہ بڑا ہوگا کہ اس کے بوجھ سے وہ گر پڑے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ جو شخص سود کو حلال جانے وہ کافر ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہر ایک حرام قطعی کا حلال جاننے والا کافر ہے، اور سود سے انسان مال کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالی سود کھانے والے شخص سے نہ اس کا صدقہ قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ اس کا جہاد قبول ہوگا، نہ اس کو کسی بھی نیک عمل کا کوئی صلہ ملے گا۔ اور جو اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنے جاننے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر قرض حسن دے گا، اللہ اس قرض حسنہ کی برکت سے اس کے مال کو بھی زیادہ کرے گا، اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اسے برکت ملے گی، آخرت میں بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور کسی بھی نیک عمل کا اجر جو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کو قرض حسنہ دے اور ان کو احسان نہ چڑھائے، جتلائے نہیں، خاموش رہے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور شخص کو، کسی بھی دنیا میں نیک بندے کو نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، کوئی نیک عمل کرنے کا جتنا اجر دیتا ہے، اس شخص کو ان سب سے زیادہ اور ڈبل اجر عطا فرمائے گا، ثواب ان کو دگنا عطا فرمائے گا۔ اس شخص کو جس نے اپنے کسی رشتہ دار، کسی دوست، کسی عزیز کو قرض حسنہ دیا اور اسے گنا نہیں، احسان نہیں جتلایا، اسے چھپا کر رکھا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اتنی اچھی عادتیں عطا فرمائے اور ہمارے اندر برے اخلاق پیدا ہونے سے ہم سب کو بچائے۔ مسلمانوں، کتنا اچھا معاشرہ ہے جس کی تشکیل اسلام چاہتا ہے۔ کیا ہم لوگوں نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا یہاں سے جانا نہیں ہے؟ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ دار غریب رشتہ داروں کو دینا اور غریب رشتہ داروں کو دے کر بھول جانا اور ان کو احسان نہ جتلانا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے۔ کرنی تو مشکل ہے، لیکن کر جاؤ اور سنبھال جاؤ تو اس سے زیادہ میٹھا میوہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کو یقین جانیے کہ اس پر اتنے واقعات سناؤں کہ رشتہ داروں کی خدمت کرنے پر اور رشتہ دار، غریب رشتہ داروں کو دینے پر اللہ پاک کتنا خوش ہوتا ہے، اس پر میں اتنی حدیثیں سناؤں کہ میں 18-20 واقعات احادیث سے سنا سکتا ہوں، اور تقریباً 100 سے زیادہ واقعات تو میں احادیث کے علاوہ جو اسلام میں آثار مقدسہ ہیں ان سے میں واقعات سنا سکتا ہوں۔ لیکن اسی کے ساتھ اجازت، اللہ کریم ہم سب کو قرآن کی برکات سے ہمارے گھروں کو، ہمارے ماحول کو منور فرمائے۔